أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں سب؟ جی الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کی دعائیں، اللہ کا کرم احسان. شروع کریں انشاءاللہ کلاس کو. اچھا اس میں ہم تھوڑا سا ریویژن کریں گے پچھلے لیسن کا، پھر ہم آگے چلیں گے. صحیح، اگلے نیو لیسن پہ چلیں گے. پچھلی دفعہ جو ہمارے تھے نا پوائنٹس ٹو ریممبر، اس کو ہم نے جلدی سے کیا تھا، تو آج ان کو ریویو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. کون پڑھے گا انگلش میں؟ آ کے کوئی پڑھ سکتا ہے انگلش میں کہ میں خود ہی بتاتی چلوں آگے؟ میں پڑھ لوں؟ ہاں پڑھیے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. صحیح. Points to remember in this lesson we learn the following: Kitabu Bilalin, Bilal's book, Baitu Imami, the Imam's house. In Kitabu Bilalin, the first word is the thing possessed. It is called mudaf. The second word, Bilal, is the possessor. It is called mudafun ilay. Note that the mudaf takes neither the definite or the indefinite article, so it is wrong to say kitabun bilalin or al kitabu bilalin. The mudaf is definite by position and does not need the definite article. B, the mudaf ilay is the genitive case. It can have tanween as in the first example or alif lam as in the second example. چلیے اچھا ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ کتاب بلال جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اور یہ دونوں ناؤن ہے. بات کیا یاد رکھنی ہے؟ دونوں ناؤن ہے. اور پہلا ناؤن جو ہے اس پہ کیا کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آ سکتا، اس پہ تنوین بھی نہیں آ سکتی. اگر آپ الف لام اور تنوین دیکھیں گے تو وہ مرکب اضافی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو ورڈ ہے اس کو مضافن الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضافن الیہ ہے. اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتا ہے، ایک کسرہ یا دو کسرے، لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں بیت الامامی ہے، اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام آ جائے تو ایک کسرہ آئے گا، لیکن آئے گا کسرہ ہی. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا ہے کہ پہلا والا جو ہے، اب انگلش میں یا اردو میں تو کہتے ہیں مضاف اور مضافن الیہ کہتے ہیں نا، عربی میں یا اردو میں مضاف اور مضافن الیہ. بٹ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جو پہلا والا ہے اس کو پوزیسڈ کہتے ہیں. پوزیسڈ یہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی تھنگ ہوتی ہے جو ہمیشہ کسی دوسری کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو اگلا والا جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ پوزیسر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی والی تھنگ ہوگی، چیز ہوگی، اور یہ والا کوئی آدمی ہوگا جس کی پوزیشن میں اس کو دیا جا رہا ہے. جیسے بیت اللہ ہی، تو بیت کیا ہے؟ اس میں ایک چیز ہے کوئی جس کو اللہ سے، اللہ کی پوزیشن یعنی اللہ سے اس کا جو ہے نسبت ہے اس کی. اسی طرح رسول ہے، رسول اللہ. اسی طرح سے کتاب اللہ، تو پہلی چیز جو چیز ہے وہ تھنگ ہے کوئی، اور دوسری جو ہے وہ آپ کی کوئی انسان ہے جس کی پوزیشن میں ہے وہ. اچھا اس کے بعد یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ الکتاب بلال. اب اگر آپ ایسے دیکھتے ہیں تو کیا مرکب اضافی ہوگا؟ وہ آپ ہی بتائیے جو مائک پہ ہیں، کیا یہ مرکب اضافی ہے؟ الکتاب بلال نہیں بن سکتی. کیا اس میں غلطی ہے؟ یہ مضاف الیہ نہیں بنا کتاب بو، لیکن یہاں پہ الف لام اور تنوین نہیں آ سکتا نا. جو پہلا والا نون ہے اس پہ الف لام اور تنوین دیکھیں گے تو وہ رونگ ہے، صحیح، مرکب اضافی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی رونگ ہے اور یہ بھی رونگ ہے. یہ کیوں رونگ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کتاب پہ تنوین ہے. کتاب تنوین، ہاں، تو کتابو بلال ہوگا تو صحیح ہوگا. اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی الف لام نہیں ہوگا، کتابو ہوگا، بلال ہوگا. اب اس کو اچھی طرح یہاں پہ سمجھ لیں، کیونکہ نیکسٹ میں آپ کو قرآن پہ لے کے جانے والے، میں پوچھوں گی پھر وہاں پہ. ٹھیک ہے،
تو میں آپ کے سامنے 2-4 مرکب رکھوں گی, اس میں سے مرکب اضافی کی ہم پہچان کریں گے کہ کون سا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں یہ نہیں بن سکتا, اس شکل کو, یہ شکل رانگ ہے, الف لام آ رہا ہے, بے شک ایک پیش آ رہی ہے بٹ الف لام کے ساتھ آ رہی ہے, اس لیے وہ نہیں ہو سکتا, بغیر الف لام کے ایک پیش آنا چاہیے. اور یہاں پر تنوین آ رہی ہے, یہ بھی بالکل نہیں ہو سکتا, سو اٹ از رانگ. اچھا, اسی طرح سے یہ رائٹ فارم کیا ہے اس کی, بیت بلال اور بیت الامامی, امام کا گھر, تو یہ والی صحیح اس کی جو ہے شکل ہے وہ یہ ہے. اچھا, پھر یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ the مضاف الیہ is in the genitive case. genitive case کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. مضاف الیہ جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, اس کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے, وہ حالت جر میں ہوتا ہے. جینیٹیو کیس کا مطلب ہے کہ حالت جر میں ہے, مجرور ہے. جر جو ہوتا ہے, جر کا مطلب ہوتا ہے زیر, اور جس نون کے نیچے جر آ جائے نا اس کو پھر ہم مجرور کہتے ہیں. مجرور کہتے ہیں, اس کے نیچے زیر آ رہی تو یہ اسم مجرور ہے. بہرحال اتنے بڑے بڑے نام یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, خود ہی ہو جاتے ہیں. بس آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ شکل ہے بس مرکب اضافی کی. اس کے علاوہ کوئی شکل ہوگی, یہ بھی شکل ہو سکتی ہے, الف لام کے ساتھ ایک زیر آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بھی بٹ اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی, اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. پھر وہ کہتے ہیں کتاب من. کتاب من کا کیا مطلب ہے, whose book. Note that من is not in the genitive case. اب یہ مرکب اضافی تو بن رہا ہے, یہ بھی نون ہے, یہ بھی نون ہے, یہ کوئی آبجیکٹ ہے, تھنگ ہے, اور یہ والا کیا ہے, کوئی انسان ہے ظاہر جس سے نسبت ہے اس کو, کتاب کو. اب یہ بن تو رہا ہے مرکب اضافی, لیکن اس میں کسرہ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ. تو ایسا کبھی کبھی ہوگا کہ کسرے کے بغیر بھی آئے گا. تو کسرہ کب نہیں آتا, جب وہ کیا ہوتا ہے, وہ انڈیکلائنیبل ہوتا ہے نون. یہ پچھلی دفعہ میں سمجھا چکی ہوں, انڈیکلائنیبل ہوتا ہے, یعنی وہ چینج نہیں ہو سکتا. امامو تو امامی میں چینج ہوتا ہے, بلال بلال میں چینج ہو جاتا ہے, لیکن من جو ہوتا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, کسرہ نہیں دے سکتے. صحیح ہے, تو اس وقت کیا ہوگا, پھر وہ اپنی اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ ہے. It does not change to indicate its function. There are some indeclinable nouns in Arabic which remain unchanged رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کون کون سے ہوں گے وہ ہمیں پتہ چل جائیں گے. ابھی تو آپ نے من ہی دیکھا ہے, من کو دیکھ لیں. اچھا, کتاب من کا مطلب ہے whose book, بٹ جب ہم کتاب من ہاذا کہہ دیتے ہیں, whose book is this کا میننگ بھی پھر آ جائے گا. whose book, یہ تو whose book ہے نا, ہاذا لگا دیں گے آگے تو whose book is this ہو جائے گا. ڈی میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی مکتب المدرسی. نوٹ دیٹ مکتب از ان دا جینیٹیو کیس. یہ جینیٹیو کیس میں آیا ہے, اس میں کسرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جینیٹیو کیس ہے. اگر دمہ آئے نا کسی نون میں تو یہ نومینیٹو کیس ہوتا ہے, یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ حالت جر میں ہوتا ہے. حالت رفع اور حالت جر, رفعی حالت اور جری حالت. تو نام نہیں یاد ہوتے تو بھی کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ اس کا نومینیٹو فارم کا مطلب یہ کہ اس کا یہ اس کی نارمل اینڈنگ ہے, اور اس کی اینڈنگ چینج ہوئی ہے. نارمل سے کس میں آ گئی ہے, کسرہ میں آ گئی ہے. وہ کب ہوتی ہے, جب پیچھے کچھ آ جاتا ہے. پیچھے جب کچھ آ جاتا ہے تو کسرہ آ جاتا ہے. تو پیچھے کیا آیا ہے, یہاں پہ اللہ آیا ہے. اللہ جو ہے وہ جر ہے, حرف جر ہے. تو حرف جر جو ہوتے ہیں ہمیشہ زیر دے دیتے ہیں بعد والے کو, اس کا دمہ گرا دیتے ہیں, زیر دے دیتے ہیں. تو یہ یہاں پر آ گیا. اچھا, اب یہاں پہ زیر کیوں آئی ہے, یہ والی زیر کیوں آئی ہے, کوئی بتائے گا, کوئی یہ والی زیر کیوں آ رہی ہے؟ جی یہ حرف جر کی وجہ سے نہیں, یہ بات یہ مکتب یہ مکتب کی وجہ مضاف سے. الیہ ہے نا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کریں, اچھی طرح سن لیں. انہوں نے ابھی جو غلطی کی ہے نا اس سے ہم نے سیکھنا ہے, دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. اللہ جو ہوتا ہے نا, جو بھی حرف جر آئے گا نا وہ اپنے بعد والے کو صرف زیر دے گا, اس کے بعد والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ جو زیر آ رہی ہے وہ اللہ نہیں دے رہا, وہ یہ مکتب دے رہا ہے, کیونکہ یہ مضاف ہے. اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے. تو جب الف لام اور تنوین نہیں ہوتی تو پھر وہ آگے والے کو زیر دے دیتا ہے. جس نون پہ بھی آپ کو کیا ہوگا, الف لام اور تنوین نظر نہیں آئے گی, وہ اگلے والے کو ضرور زیر دے گا. تو اس نے یہاں پہ زیر دی ہے, اللہ نے یہاں تک زیر دی ہے یہ والی, اور اس والے نے مضاف نے اس کو زیر دی ہے.
मुदाफ इलैह को, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब एक और बात मैंने यहाँ पे बताई थी कि इस मिडल वाले पे आप अलिफ लाम नहीं डाल सकते। अगर आप इस पे अलिफ लाम डाल देंगे, अलल मकतबी कर देंगे, अब क्या मसला हो जाएगा बताएं। अब यहाँ अलिफ लाम मैंने डाल दिया, ठीक है, तो क्या मसला पैदा हो रहा है, ये मुदाफ नहीं बन रहा, अभी मुदाफ नहीं बन रहा। मुदाफ नहीं बन रहा क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम आ गया और हमने इसको मुदाफ बनाना है और इस वाले को मुदाफ इलैह ज़ेर देनी है। तो मुदाफ बनाने के लिए हम अलिफ लाम, इसलिए मैंने कहा था कि आपने अलिफ लाम कहाँ पे लगाना है, एंड पे जाके लगाना है, मिडल वाले पे नहीं लगाना। उसको आपने बगैर अलिफ लाम के रखना है ताकि वो मुदाफ बन जाए, अगले वाले को ज़ेर दे दे। तो यहाँ पर ये जो दो चीजें हैं ना, अलल मकतबी या अला मकतबी, जो भी बन रहा है यहाँ पे, ये मुरक्कबे जारी बन रहा है। इसको हम कहेंगे मुरक्कबे जारी, और मकतबिल मुदरसी जो है ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। यहाँ पे दो मुरक्कब एक साथ आ रहे हैं। तर्जुमा कैसे करेंगे, तर्जुमा उल्टा करते हैं हमेशा। तर्जुमा कब कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। इसका तर्जुमा पहले करेंगे टीचर का, टीचर की मेज, टीचर की मेज पर, उल्टा तर्जुमा, टीचर पहले लाएंगे, फिर टीचर की बीच में का की जरूर लगाएंगे क्योंकि वो मुरक्कब इजाफी में का की आता है। जैसे पोस्ट इंग्लिश में बोलेंगे तो पोस्टिफी ऐसा आएगा, टीचर की मेज पर, ये तर्जुमा होगा। तो इस तरह से दो मिलके, कुरान मजीद में इसकी बहुत मिसालें हैं। इस तरह आता है, फिर जर आता है, फिर उसके बाद मुदाफ आता है, फिर मुदाफ इलैह। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया है कि अच्छा अला की वजह से कि यहाँ पे कसरा आ रहा है, नोट दैट मकतबी इज इन द जेनिटिव केस बिकॉज ऑफ द preposition अला, and al mudarrisi is in the genitive case because of its mudaf ilayhi। ये मुदाफ इलैह है, इसके नीचे कसरा आना ही आना है, ठीक है, लेकिन ये तब तक कसरा नहीं लेगा जब तक इसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं होगा और तनवीन भी नहीं होगी, तब तक ये कसरा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये मुदाफ इलैही है, ये मुदाफ है पहला वाला। अच्छा, मुदाफ इलैही को कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के बता देती हूँ। मुदाफ, ये तो मुदाफ हो गया, ये पहला वाला होता है फर्स्ट वन, और दूसरा वाला जो होता है वो मुदाफ इलैही होता है। उर्दू में मुजाफ कहते हैं, लेकिन अरबी में जो है सीख लें एक ही दफा, मुदाफ इलैही, इला, इला जो होता है ना हर्फ जर, उसी के आगे जमीर लगी हुई इलैही, तो इसको मुदाफ इलैही कहते हैं सेकंड वाले को। तो इसकी शक्ल को भी याद कर ले, मकतबिल मुदरिसी, मकतबिल मुदरिसी, और ये असल में क्या था, मकतबुल मुदरिसी था, बट नॉमिनेटिव फॉर्म में था, बट अला आ गया पीछे तो उसने इसको जेर दे दी। अच्छा, इसके ऊपर तो जेर आती है क्योंकि ये मुदाफ इलैह है। अच्छा जी, उसके बाद तहता आ गया। तहता जो है ये हमेशा जबर के साथ आएगा, अमामा, तहता, फौका, सब के ऊपर जबर आती है, और ये भी मुदाफ बन के आते हैं। ये भी इनके ऊपर भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं होती, तो ये मुदाफ की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और आगे वाला जो है मुदाफ इलैही बन जाता है, जेर ले लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज जो है वो है, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास तनवीन वाला कोई लफ्ज है और उसके पीछे जब हम या लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक पेश वाला बन जाता है। बिलालुन है तो वो क्या हो जाएगा, या बिलालू हो जाएगा। ये हमने पढ़ा, या वलदू, या शैहू, ये आखिर में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी है इसी सबक में, वो है इब्नुन और इस्मुन। जब ये इस तरह आएंगे तब तो इनको इसी तरह पढ़ा जाएगा, इब्नुन इस्मुन, बट इनके पीछे से अगर कुछ मिलाने के लिए आ जाता है, वो लग जाता है, तो फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई बताएगा? वब्नु, वब्नु पढ़ा जाएगा, और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, वो लगा के वस्मु, वस्मु, ठीक है ना। या माँ लगा दें तो मस्मू हो जाता है, मस्मू का आपका नाम क्या है, मस्मू की आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए कि जब ये शुरू में आएंगे तब तो ये इस्म पढ़ा जाएगा, इस्मुन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पेश क्यों आ रही है, यहाँ पर एक पेश क्यों आ रही है, ये इस्मुन है ना, हाँ मुदाफ बन रहा है, ये मुदाफ बन रहा है, और ये मुदाफ इलैह हो गया, ठीक है। इसके नीचे जेर आई है, मुदाफ इलैह ऑलवेज गेट्स कसरा, कसरा आता है उसके नीचे,
مضاف اور مضاف الیہ، اور یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بن گئے. اور یہ بلال جو ہے یہ آگے اسم الولدی کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس لڑکے کا نام کیا ہے. لڑکے کا نام بلال ہے. وسم، اب دیکھیں یہاں پر یہ مڈل میں آ گیا، یہاں پہ شروع میں آ رہا تھا تو اسم الولدی تھا، یہاں پہ مڈل میں آ گیا تو وسم پڑھا جائے گا. وسم البنتی آمنۃ. اگر یہاں بھی وہ نہ ہوتا تو اسم ہی پڑھا جاتا. اچھا، ابن المدرسی طبیب دادا وابن یہاں پہ الامام. میرا ایک سوال ہے. ہاں جی سوال کیجیے. آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ ال ہمیشہ اینڈ والے لفظ پہ آئے گا، لیکن اگر دیکھیں اس والے میں آمنتو اینڈ پہ آ رہا ہے اور البنتو مطلب یہ البنتی مڈل میں آ رہا ہے ال. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے اینڈ پہ تب آتا ہے جب مرکب اضافی بن رہا ہو. اب یہ آمنہ تو مضاف الیہ نہیں بن رہا نا. وہ میں مضاف الیہ کی بات کر رہی تھی کہ مضاف الیہ جب اینڈ پہ آتا ہے تب اس پہ الف لام آتا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہ مضاف الیہ نہیں بن رہا، اس کے اوپر تو پیش آ رہی ہے نا، اس کا تو کوئی پیچھے مضاف نہیں ہے. لیکن یہ والا دیکھیں، یہ والا جو مرکب اضافی بن رہا ہے اس کے اندر آپ کا الف لام آخر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آ رہا ہے. اور اس پہ تو الف لام لگا ہی نہیں سکتے نا بلال ان پہ، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی کیا ہے، معرفہ ہے. بلال ان پہ الف لام، جو لفظ پہلے سے معرفہ ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں آتا کبھی بھی، تو وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے. بلال علم ہے نا، وہ کسی کا نام ہے، پراپر ناؤن ہے. تو یہاں پہ اب بات سمجھ آ گئی، یہ میں نے جو بتائی ہے ابھی. اگر مضاف الیہ بنے گا تب آخر میں آئے گا تو اس کے اوپر الف لام آئے گی. یہ مضاف الیہ نہیں بن رہا، یہ خبر بن رہی ہے. خبر بن رہی ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی نہیں، کیونکہ ابھی آپ تھوڑا سا آگے میچور ہو جائیں تو پھر. یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ خبر بن رہی ہے. تو یہ آپ کا مضاف الیہ نہیں بن رہا. صحیح ہے. تو جب مضاف الیہ بنے گا، یہ مضاف الیہ بنا، الف لام آگے، یہ مضاف الیہ یہاں پہ بنا ہے، یہ والا مضاف الیہ بنا ہے، آپ دیکھیں اس کے پر آگے الف لام. یہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہے، تو مضاف آخر میں ہوگا تو اس پہ الف لام آئے گا. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھنے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ آخر میں آیا ہے تو اس میں آپ کا وہ آ گیا. یہ خبر ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے، اس کو الگ رکھیں، اس کے ساتھ مکس نہیں کریں. ابن المدرسی مرکب اضافی بن رہا ہے، مضاف الیہ آخر میں آئے گا تو اس کا آپ کا یہ بن جائے گا. اور اس میں بھی اسی طرح سے یہاں پہ الف لام آ گیا. اچھا، یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، این ابن حامد. تو اینا یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، حامد کا بیٹا کہاں ہے. تو اس میں این ابن حامد، اس میں ابن حامد کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ابن کیا ہے، اینا جو ہے وہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے، ویئر. ٹھیک ہے. اور ابن جو ہے مضاف ہے. تو یہ دیکھیں اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، تو یہ آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے. پھر ہم نے کچھ، ابھی میں آپ کو پریکٹس کرواتی ہوں قرآن مجید پہ، آپ کو سمجھ آ جائیں گے. رسول، دا میسنجر، یہ ہم نے پڑھا تھا. یہ سب میننگ آپ نے یاد کیے تھے، ریوائز کیا تھا لیسن. خالو کیا ہوتا ہے، امن کیا ہوتا ہے، جی یہ یاد ہے سب کو. ٹھیک ہے، ریویژن بھی ہوگا آگے انشاءاللہ، ان کو بار بار آئیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. بٹ یہ اصل میں یہ امن ہوتا ہے، لیکن الف لام لگنے کی وجہ سے، معرفہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے، الف لام لگ گیا. رسول ہوتا ہے. اشار ان ہوتا ہے. کعبۃ ہوتا ہے. خالن ہوتا ہے، بٹ الف لام کی وجہ سے مغلقن. اچھا، اس میں سے کچھ ایڈجیکٹیو ہیں، کچھ ناؤن ہے. تو مغلقن کیا ایڈجیکٹیو ہے یا ناؤن ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے نا، کلوز ہونا، شٹ ہونا. ٹھیک ہے. اور رسول کیا ہے، رسولن ہو یا الرسول ہو تو یہ کیا ہے، ناؤن ہے. الام بھی ناؤن ہے. کسی چیز کا نام ہوگا نا، جیسے عورت، مرد، نام ضروری نہیں ہے کہ اس کا پراپر ناؤن ہی ہو، کوئی بھی نام، لڑکا، لڑکی، یہ سب کیا ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. ناؤن جو ہے اس کے ساتھ اس کا پھر ایڈجیکٹیو آتا ہے، بعد میں آتا ہے. پہلے وہ ناؤن آتا ہے اور پھر اس کا ایڈجیکٹیو آتا ہے عربی میں بعد میں. جیسے بیتن جدیدن. اب یہ بیتن کیا ہے، یہ ایک چیز ہے کوئی، اس کا ایڈجیکٹیو جو ہے جدیدن، وہ بعد میں. جدیدن از اے ایڈجیکٹیو. یہ اس کو آپ ناؤن نہیں کہہ سکتے، کسی کا نام نہیں رکھ سکتے جدید. یہی نام رکھیں گے، کسی بھی چیز کا نام ہوگا تو یہ رکھیں گے پہلا والا.
बहरहाल यहाँ पे अल इस्मु, इस्म जो है वो भी नाउन है और इसलिए तो मुदाफ बन जाता है ना, इस्मुल वलदी। अल हकीबा ये बैग है, ये भी आपका नाउन है। तबीब भी नाउन है, बिन्त भी नाउन है। हुना का देर, हुना हियर। अस्सयारा तो नाउन है, किसी चीज का नाम है। अल इब्नु ये भी लड़का, सन ये भी नाम है। तहता ये आपका तहता क्या है, इसको मैंने बताया था कि ये ज़र्फ होते हैं, बर्तन होते हैं ये। और बर्तन दो तरह के होते हैं, एक टाइम का बर्तन होता है और एक बर्तन जो होता है वो जगह का होता है। तो जो टाइम का होता है उसको ज़र्फ ज़मान कहते हैं और जो जगह का होता है उसको ज़र्फ मकान कहते हैं। तहता क्या है, ज़र्फ मकान है या ज़मान है? मकान है। मकान है, ठीक है। नीचे, अंडर, बीनीथ, ठीक है। और अगर ज़मान होगा तो फिर जैसे कबला बादा है, आएंगे ज़बर के साथ ही, कबला बादा। जब पीछे हरफ जर आ जाएगा तो फिर इनको भी जेर मिल जाती है, मिम्बादी है ना, मिम्बादी बन जाता है, मिन कबली बन जाता है। तो ये कुरान मजीद में जब आप गौर करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। अच्छा, अब हम अगले लेसन में जाने से पहले इसमें भी हम मुरकब इजाफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इब्नु हामिदिन, अब इसकी शक्ल देख लें, बिन्तु यासिरिन, इब्नु हामिदिन, ये वाले जो दो है ना, ये मिल के आपका मुरकब इजाफी बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख लें बिन्तु यासिरिन, यासिर की बेटी की, जब का की का तर्जुमा आता है ना जहां पे वो मुरकब इजाफी होता है। अब ये वाकिफतुन क्या है, ये खड़ी खड़ी है, खड़ी है, यासिर की बेटी खड़ी है। तो अब ये क्या हो गया, जो पहला वाला, ये जो पहला वाला ये मुरकब इजाफी जो है, ये जुमला स्टार्ट हो रहा है इससे, तो जिससे जुमले की इब्तिदा होती है उसको हम कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा सब्जेक्ट भी कह सकते हैं मुब्तदा को। और ये वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, खबर। किसने सुना हुआ है मुब्तदा खबर का नाम पहले से, कभी कानों में पड़ी हो आवाज? जी सुना है। सुना है ना। अच्छा, तो ये जो है मुब्तदा वो होता है जिससे जुमले की इब्तिदा होती है। वो वन वर्ड भी हो सकता है और मुरक्कब इजाफी की शक्ल में, किसी भी मुरक्कब की शक्ल में आ सकता है, ठीक है, किसी भी मुरक्कब की शक्ल में आ सकता है, वो मुब्तदा होता है। और उसके आगे जो होती है उसके बारे में कोई खबर दी जा रही है। ये बिन्तु यासिरिन, यासिर की बेटी, ये कंप्लीट जुमला नहीं है। आप 10 बार भी कहेंगी ना यासिर की बेटी, यासिर की बेटी, कोई बात समझ नहीं आएगी किसी को। आपने उसके आगे जब तक खबर ना लगाई, आप उसके बारे में न्यूज देंगी कि वो खड़ी है, बैठी है, बीमार है, ठीक है ना। बिन्तु यासिरिन मरीदतुन, ठीक है। तो वो उसके बारे में जो खबर दी जा रही है, न्यूज दी जा रही है, उसको खबर कहते हैं। तो इन जुमलों में हम पहचानेंगे कि मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, और साथ साथ हम मुरक्कब को पहचानेंगे कि कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे ज्यादातर आपको वही मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल बताया जा रहा है, उसी को मुब्तदा बनाया जा रहा है, आगे उसकी खबर लगाई जा रही है। तो खबर जो है यहाँ पे वन वर्ड आ रही है, वन वर्ड खबर आ रही है, वाकिफतुन, जालिसुन, ठीक है ना, इस तरह से है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कुरान पे करवाती हूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि मुरक्कब इजाफी और बाकी मुरक्कबात जो होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। यहाँ से भी हो सकता है लेकिन हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, सूरह बकरा से, इसी से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी चाहे जवाब दे सकता है, ठीक है। मुझे ये आप बताएंगे कि ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है। बिस्मी, बी हरफ जर है और आगे इस्मी मजरूर इसम है, ठीक है ना। ये दोनों मिलके कौन सा मुरक्कब बनते हैं? हरफ जर आ जाए और आगे नून कसरे वाला आ जाए तो मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी बनेगा क्योंकि ये हरफ जर है। समझ आई आप लोगों को? बी जो है सबसे पहला हरफ जर जो आता है वो बी आता है, बी और ता और का, बीता का, फिर ली भी आता है, ली भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भी पढ़ा नहीं, बीता काली। अब ये समझ लें किसी लड़की का नाम है बीता है और वो काली है, तो ये आपको कितने वर्ड याद हो जाएंगे? आपको 4 वर्ड ये याद हो जाएंगे। इसके साथ मैं एक और भी लिखती हूँ ताकि 5 मिला के आप याद कर लें। ये सारे हरफ जर हैं। इनके बाद जो भी नाउन आएगा, हमेशा नाउन आएगा और उसके नीचे जेर आएगी। बीता काली और फी भी कर लें, बीता काली फी, फी हमने पढ़ लिया ना,
تو یہ 5 یاد کر لیں. بیتا کالی فی، بیتا کالی فی، تو اس میں 4 بی آ گیا، تا آ گیا، کا آ گیا، کا اور لی آ گیا اور فی آ گیا. تو یہ جہاں جائیں گے. اب یہاں پہ بی یوز ہوا ہے تو بی کے بعد ہمیشہ حرف جر کے بعد نون آتا ہے، تو یہ نون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو زیر مل رہی ہے حرف جر کی وجہ سے، تو یہ دو ہیں یہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا بن گئے؟ بسم اللہ بن گیا، بسمی بن گیا. ٹھیک ہے، ابھی یہ والا دیکھیں، اس کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ کتنے ورڈ ہیں اس کے اندر؟ اس میں 2 تھے نا، ایک بی تھا ایک اسم تھا، 2 کلمات تھے، 2 ورڈ تھے اس کے اندر، 2 ورڈ تھے اس کے اندر. بی بھی کلمہ ہے اور اسم بھی کلمہ. اچھا یہاں پہ کتنے کلمات ہیں؟ اس میں لی شامل. ہاں لی ہے آپ کا یہ لی ہے اور آگے اللہ ہے، تو دونوں مل کے کیا بن گیا؟ للہ. تو یہ کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب جاری بن گیا. تو مرکب جاری کی آپ کو پہچان ہو گئی نا. اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں مرکب جاری کو؟ نہیں، اس کو اسی طرح عربی میں یاد کر لیں. اچھا ٹھیک ہے نا، وہ اس حرف جر ہوتا ہے اور آگے اسم مجرور ہوتا ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں، اس حرف جر اسم مجرور، تو مرکب ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کو مرکب جاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایسے ایز اٹ یاد کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا اس کے بعد، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے انگلش میں بتایا کہ یہ کس میں ہے. یہ نارمل اینڈنگ نہیں ہے. نارمل اینڈنگ ہوتی ہے اللہ ہو، اور جب لی لگا تو اس نے اس کو نارمل اینڈنگ کو ختم کرے للہ ہی کر دیا. اس کی نارمل اینڈنگ اسمن ہوتی ہے نا، اسمن ہوتی ہے، لیکن بی نے آ کے کیا کر دیا؟ اس کو کسرہ دے دیا، بسمی کر دیا. صحیح. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب بی کو چھوڑ دیں گے، ہم بی کو چھوڑ دیں گے، اس کو الگ کر دیں گے، اس کا کام ختم ہو گیا. ابھی اسم اور اللہ کو ملائیں گے. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اسم اللہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کو میں اسم اللہ کے نام کے اللہ ساتھ کے نام، اسم اللہ ہاں اسم اللہ، اصل میں تو یہ اسم اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نام اسم اللہ ہی. بٹ یہاں پر کیا ہوا ہے، آپ کا بی پیچھے سے لگا ہے تو اس نے کیا کر دیا؟ زیر دے دیا، تو یہ اسم اللہ ہی بن گیا. تو اب آپ دیکھ رہی ہیں اسم کے اوپر کوئی الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے، اور یہ آپ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ مت کہیے گا کہ یہ بی کی وجہ سے زیر آ رہی ہے. یہاں پہ بی کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا تھا، وہ اسی کو زیر دے گا. یہاں پہ جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. بولیے کیا کوشچن ہے؟ بتائیے کوشچن ہے کوئی؟ نہیں میم صحیح. یہ اسمی کا ہی میم بسمی بن گیا، تو میم ای تو غائب ہی ہو گیا. ہاں وہ الف غائب ہو گیا نا، تو وہ الف جو ہے نا یہاں پہ، یہ بی کا جو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا، یہ بی کا جو ہے با لمبا کر کے لکھا جاتا ہے نا، کہ با تو لمبا نہیں ہوتا، جی جی جی. لیکن اس کو لمبا کر کے کیوں لکھا جاتا ہے؟ وہ الف وہاں پہ کر دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے. خوبصورتی کے لیے. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا، یہاں پہ دیکھیں للہ میں خوبصورتی کے لیے الف غائب ہی کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ رسم الخط ہے نا عربی، تو آپ میں دیکھنا کہ الف کا وہ جو الف ہے وہ وہاں چلا گیا اصل میں. تو یہاں پہ اس کا الف جو تھا، اسم کا الف جو تھا، وہ اوپر یہاں پہ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، جب بھی آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور یہ الف ہی ہوتا ہے یہاں پہ اسم کا جو الف ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد اگر بیچ میں الف ڈالتے تو کتنا بی کے ساتھ کتنا یوں ہو جاتا ہے نا، اس طرح ہو جاتا، یہ بسمی ہو جاتا. لکھ تو اس طرح سے بھی لگتے ہیں لیکن یہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات؟ تو یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے کیونکہ اس کے بعد الف لام اور تنوین نہیں آ رہا ہے اسم کے اوپر، اور اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس بی کی وجہ سے آ رہی ہے. سمجھ آئی؟ کلیئر ہے نا؟ اچھا آگے چلتے ہیں. ابھی ہم اسم کو چھوڑ دیں گے، اسم کا کام ختم ہو گیا، بی کا بھی کام ختم ہو گیا. ابھی ہم اللہ ہی اور الرحمانی ان دونوں کو لیں گے. اب مجھے بتائیں کیا یہ اس کو مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس شکل کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کیا یہ مرکب اضافی؟ نہیں کیونکہ رحمان اس کی صفت ہے اور اللہ نون. اللہ نون ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن مرکب اضافی کیوں نہیں بن رہا؟ میرا یہ سوال ہے. کیونکہ اس کے اگلا لفظ جو ہے وہ صفت ہے نا. نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی اللہ ناؤن کے ساتھ الف لام ہے. الف لام ہے اس لیے. یہاں پہ الف لام آ رہا ہے. جب الف لام پہلے والے لفظ کے اوپر آ جائے گا تو مرکب اضافی کو دماغ سے نکال دینا ہے، کھرچ کے نکال دینا. نہیں بن سکتا وہ، نیور، قیامت بھی آ جائے گی نہیں بنے گا.
ٹھیک ہے, اس کے اوپر الف لام لگ گیا ہے. اب یہ بشک اس کے نیچے زیر آ رہی ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, لیکن یہاں پہ الف لام کی وجہ سے یہ مضاف نہیں بن رہا, اس کی کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی. تو پھر آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ جب دونوں طرف سیم ہو, ادھر بھی الف لام ہو ادھر بھی الف لام ہو, تو وہ ایک اور نیا مرکب بنتا ہے. کون سا مرکب بن رہا ہے, کوئی بتائے گا؟ موصوف صفت. ہاں, یہ نعت ہے, یہ صفت ہے, نعت ہے. اگر مشکل لگتا ہے تو صفت کہہ لیں, ایڈجیکٹو کہہ لیں. اور یہ کیا ہے, یہ نون ہے. جب بھی پہلا والا نون ہوگا نا, جیسے ابھی میں نے آپ کو کتاب جدید کی مثال دی تھی نا, اب کتاب جدید جو ہے یہ مرکب اضافی بن سکتا ہے, بن سکتا ہے کتاب جدید مرکب اضافی؟ ہاں جی بن سکتا ہے. کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکے گا. نہیں بن سکتا, تنوین آ گئی ہے نا, آپ سمجھے نا, او مرکب نہیں بن سکتا. جدید پہ بھی زیر نہیں آ رہی نا, مضاف الیہ وہ بھی نہیں بن رہا. تو جب اس طرح کی اب یہ دیکھیں کسی چیز کا نام ہے, جیسے اللہ کا نام ہے نا, تو وہ نام ہے, اور آگے یہ الرحمن بھی صفت آ رہی ہے اور یہاں جدید بھی صفت آ رہی ہے. تو یہ والی جب چیز ہوگی نا, آپ دیکھیں یہ بیلنسڈ ہے. آپ اس کو غور سے دیکھیں, اللہ پہ الف لام آ رہا ہے, الرحمن پہ بھی الف, دونوں کی شکلیں سیم ہے. یہاں بھی زیر آ رہی ہے, یہاں بھی زیر ہے. جب اس طرح کی چیز آئے گی, جیسے یہاں پہ تنوین آ رہی ہے, یہاں بھی تنوین آ رہی ہے, اور یہ نام ہے اور یہ صفت آ رہی ہے, تو پھر یہ مرکب توصیفی بنے گا, نیا مرکب بنا ابھی. ٹھیک ہے, یہ مرکب توصیفی کہلائے گا. اس کو کہیں گے موصوف, اس کو کہیں گے صفت, اور یا اس کو منعوت بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کی شکل دیکھیں بالکل بھی مرکب اضافی جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ میم نعت تو صفت کو ہی بولتے ہیں نا؟ بالکل بالکل, نعت صفت کو بولتے ہیں, منعوت موصوف کو بولتے ہیں. جی. تو میں نے اللہ اور رحمان کو ملا کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کون سا مرکب بن رہا ہے. دوبارہ نام لیں اس کا. مرکب موصوف صفت. نہیں, مرکب کا نام بتائیں, مرکب کا نام بتائیں. مرکب توصیفی. ہم نے تین مرکب کر لیے, مرکب کر لیے. ایک ہم نے مرکب جاری کر لیا, اس میں حرف جر ہوتا ہے, حرف جر ہوتا ہے اس میں. پہلا والا جو ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے. مرکب اضافی میں دو نون ہوتے ہیں, بٹ پہلے والے پہ الف لام اور تنوین کبھی نہیں آئے گی, اور دوسرا والا ہمیشہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ یہ والا مجرور تو ہو رہا ہے, بٹ یہاں پہ آپ کا الف لام آ رہا ہے, الف لام آ رہا ہے. تو الف لام آنے کی وجہ سے یہ مضاف نہیں بن سکتا کہ ہم اس کو مرکب اضافی کہہ دیں. تو الف لام آ رہا ہے, دونوں طرف الف لام آئے گا. اگر ایک طرف الف لام آ جائے نا, یہاں تو مضاف الیہ بن جائے گا, زیر آ رہی ہے مضاف الیہ. اس میں مضاف الیہ کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں, بٹ اس میں مضاف کی کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی. اس لیے ہم نے اس کو ایک نیا مرکب بنایا, مرکب اضافی. یہ صرف ٹوٹل 5 مرکب ہیں, 5 مرکب, 2 اور رہ گئے, وہ بھی انشاءاللہ آج میں آپ کو سکھا دوں. تو یہ آپ کا مرکب توصیفی ہوگا. اچھا, اب ہم نے کس کو نکالنا ہے بیچ میں سے, کس کا کام ختم ہو گیا؟ اللہ یہاں سے نکال دیں گے, اور یہاں سے الرحمن الرحیم کو ہم لے لیں گے. جی ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کیا اس کو مرکب توصیفی, مرکب توصیفی بنا. اچھا, بنایا آپ نے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کو لگ تو رہا ہے یہ بیلنسڈ ہے, ٹھیک ہے نا, بیلنسڈ ہے, اور یہاں پہ الف لام ہے, یہاں بھی زیر ہے, یہاں بھی زیر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نے مرکب توصیفی کی آپ کو جو بتانی ہے نا کنڈیشن, وہ یہ ہے کہ پہلا والا نون ہونا چاہیے, پہلا والا ایڈجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. جیسے اللہ نون تھا نا, اللہ کا نیم ہے نا, پراپر نیم ہے, اللہ کا ذاتی نیم ہے, اور پھر آگے صفت آئی تھی, تو وہ مرکب توصیفی بنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ منعوت اور نعت ہونا چاہیے. ہاں, منعوت اور نعت, موصوف اور صفت ہونی چاہیے. تو موصوف یہ تو خود بھی صفت ہے اور یہ بھی صفت ہے. اس کو ابھی آپ نے ایڈجیکٹو بنایا تھا نا اللہ کا, تو یہ تو صفت ہے, تو یہ بھی صفت ہے, دونوں صفات ہیں. تو پھر یہ 99 نیم بھی اللہ کے صفاتی لکھ دیں گے نا, تو وہ مرکب توصیفی نہیں بنیں گے, وہ صفات ہی رہیں گی, وہ کوئی مرکب نہیں بنائیں گے جب تک اس کے پیچھے آپ اللہ کا نام نہیں لگائیں گے, یعنی موصوف نہیں لگائیں گے. موصوف جو ہے وہ کوئی کون ہوتا ہے, وہ کوئی چیز ہوتی ہے.
کوئی چیز ہوتی ہے, وہ کوئی تھنگ ہوتی ہے, اس کے آگے اس کی صفت آتی ہے. تو یہ تو آپ کا کسی چیز کا نام تھا, اللہ کا نام تھا, تو یہ اس کی صفت ہوگی, تو مرکب توصیفی بن گیا. بٹ یہاں پر یہ نام نہیں ہے, یہ بھی صفت ہے, یہ بھی صفت ہے, اب آپ مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کی صفت نمبر 1 ہے اور یہ اللہ کی صفت نمبر 2 ہے. سمجھ آ گئی بیچ میں؟ اللہ کے ساتھ ملا کے ان کو مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں. اللہ کو بھی شامل کریں, لفظ جلالہ اللہ کو بھی, پھر صفت نمبر 1, صفت نمبر 2, صفت نمبر 3, پورے 99 نیم لگا دیں, وہ پورا مرکب توصیفی بنے گا. بات سمجھ آئیے؟ لیکن کم از کم 2 لفظ ہونے ضروری ہے مرکب توصیفی میں, ایک موصوف ہو اور ایک صفت ہو. اور موصوف کیا ہوتا ہے؟ یا تو کوئی انسان ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے آگے پھر ایڈجیکٹیو لگاتے ہیں. جیسے میں نے کتاب, ان کسی چیز کا نام اور آگے ایڈجیکٹیو لگایا. چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سب کی پہچان ہو جائے گی ایک ایک کی. اچھا یہ کیا کریں, لو سسٹم ریسورسز میں اوکے نہیں ضرورت. اچھا جی, اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے, للہ کو تو ہم نے کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا یہ الحمد, اچھا بولیے. استاد آپ نے الرحمن الرحیم کی نہیں بتائی کہ؟ ہاں, اس کو میں نے مرکب توصیفی کیوں نہیں بنایا, کون بتائے گا؟ یہ مرکب توصیفی نہیں بن رہا, کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ 2 صفت آ گئی ہیں نا, دونوں صفات ہیں. اچھا جبکہ مرکب توصیفی میں پہلے والا کیا ہونا چاہیے؟ وہ کسی کا نام ہونا چاہیے. جیسے اللہ کا نام تھا, پھر رحمان صفت تھی, تو یہاں پہ دونوں صفات آ رہی ہیں, تو دونوں صفات آئیں گی تو نہیں بنے گا. اگر میں قدیم, مرکب نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اگر میں کہتی ہوں قدیم جدید, تو کیا یہ مرکب توصیفی بن جائے گا؟ قدیم جدید جی نہیں بنے گا, کیونکہ دونوں صفات ہیں. جی جی اگر پیچھے میں لگاتی ہوں کتاب یا کوئی چیز, تو پھر میں اس کی صفات آگے بنا سکتی ہوں. یہ ٹھیک ہے. گاڑی کا نام, یہ مرکب نہیں ہے, یہ بس خالی صفات ہے. یہ دونوں صفات ہے. صفات صرف نمبر 1, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نیم نہیں ہے. اگر اللہ کا